مارکہ موصل کی اہمیت۔ عراق پر 2003 میں امریکی حملے کے بعد موصل شہر کے باہر عراقی فوج کی یہ سب سے بڑی تعیناتی ہے، جو کہ دنیا کی سب سے طاقتور ایئر فورس اور دنیا کے 60 سے زیادہ ممالک کی افواج کی مدد سے داعش کو اس کے مضبوط گڑھ سے نکالنے کے لیے جمع ہیں۔ موصل میں بنیادی سوال عراق کی قابلیت کا ہے کہ 2014 میں داعش کے عروج کے بعد عراق اب اس خطے کے فوجی، حفاظتی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی تغیرات میں کیا اپنا وجود قائم رکھ پائے گا۔ موصل پر حملے کا حالیہ فوجی انتظام بہترین معلوم ہوتا ہے اور جنگی حکمت عملی فریقین کے فرقہ وارانہ تحفظات کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے، جیسا کہ کردش پیشمرگہ اور ایرانی حمایت یافتہ حشد الشعبی کو شہر سے باہر عقبی مدد فراہم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی فورسز کے یونٹس، فوج اور وفاقی پولیس مقامی قبائلی جنگجوؤں کے ہمراہ موصل پر حملے میں پہل کریں گی۔ اس لڑائی سے متعلق بغداد میں ہونے والی بات چیت معنی خیز ہے، جس میں اصحاب اہل الحق، جو کہ اس لڑائی میں شامل 7 شیعہ ملیشیاؤں میں سے ایک ہے، کے رہنما نے یہ بیان دیا ہے کہ موصل کی لڑائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کے خلاف جنگ ہے اور قاتل اسی شہر کے باسی ہیں۔ حریف پارٹیاں جن میں ترکی کرد، حکومت بغداد، شیعہ ملیشیا اور سنی بلاک شامل ہے، سب کے سب موصل کو اپنے طویل المدتی مقاصد کے تناظر میں اہمیت دے رہے ہیں۔ یہی متنازع دلچسپیاں ترکی اور عراق کے درمیان سفارتی چپقلش کی بنیادی وجہ بن رہی ہیں، جبکہ ترک فوج موصل سے 30 کلومیٹر کی دوری پر بغداد کے کیمپ میں موجود ہے، اور اس باہمی چپقلش کو دیکھتے ہوئے یہ جھگڑے دونوں ممالک کے درمیان سیاسی کشیدگی کو گہرا کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حشد الشعبی موصل کے شمال میں واقع شہر تل عفار میں لڑنا چاہتی ہے، مگر ترکی حشد الشعبی کی برتری سے خائف ہے، کیونکہ موصل شہر ترکمانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے، جہاں 30% شیعہ بھی آباد ہیں۔ ترکی جانتا ہے کہ یہ شہر ایک اڈے کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، جہاں سے ترکی کے اثر و رسوخ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ نینوی گارڈ، جو کہ سنی نیشنل موبلائزیشن فورم کا جدید نام ہے، نینوی گارڈ کو ترکی نے ہی ٹریننگ اور اسلحہ دیا، اور اب یہ اصیل النجیفی کی سربراہی میں اس لڑائی کا اہم حصہ ہیں۔ نینوی گارڈز کا موصل کی فتح اور کنٹرول میں بنیادی کردار ہوگا، اور بغداد کی شیعہ اکثریتی حکومت فکر مند ہے کہ نینوی گارڈ اصل میں عراق میں ترکی کی حمایت یافتہ سنی ملیشیا کا آغاز ہوگا۔ اس وقت امریکہ کی بھرپور توجہ موصل پر مرکوز ہے، اور اسے ابھی طے کرنا ہے کہ حشد الشعبی اور کردستان ریجنل گورنمنٹ میں سے کون سی تنظیم موصل کے قریبی شہروں تل عفار اور حویجہ میں لڑے گی۔ تمام طاقتوں کے یہ اختلافات ان گہرے سیاسی معاملات کی صرف ایک جھلک ہیں جو موصل کی فتح کے بعد درپیش ہوں گے۔ دنیا بھر کی افواج موصل کے دروازے پر جمع ہیں اور شاید موصل فتح بھی کر لیں۔ اگر داعش کے خلاف یہ فوجی مزاحمت منصوبے کے مطابق انجام پا گئی اور مجوزہ سیاسی اصلاحات کو لاگو کر دیا گیا تو یہ عراق کا سیاسی نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ شہر لے لیا گیا تو عراق شاید خود کو بہت سی پوشیدہ سیاسی مشکلات کے دہانے پر پائے گا، جو کہ ابھی تک امریکہ کی طرف سے داعش کے خلاف فوجی مفادات کے حصول کی خاطر نظر انداز کی جا رہی ہیں۔